میں نے یہاں پر ایک محفل اٹینڈ کی تو واپسی پر ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کو کیسا لگا. تو میں نے کہا باقی سب تو ٹھیک تھا, سب اچھا تھا, بہت مزہ آیا, بہت لوگوں سے ملنے کا موقع ملا, لیکن آپ نے ہیڈ ٹیبل پر سارے مرد بٹھا رکھے تھے. تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جیڑا بولے ہوئی نہ کھولے وہ مجھے انوائٹ کریں گے, اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے آپ کے ساتھ ٹیبل شیئر کرنا, اور یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے. جس ذمہ داری کی بات ابھی ڈاکٹر صاحب نے کی ہے, ڈاکٹر خالدہ نسیم صاحبہ نے اس کتاب کے حوالے سے اپنا ریویو لکھا, لیکن کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ شامل نہیں ہو سکیں, تو انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری دی کہ میں یہ ریویو پڑھوں, اور میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے, اور میں کوشش کروں گی کہ اس ذمہ داری کے ساتھ پورا انصاف کر سکوں. السلام علیکم. میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے آپ نے اس محفل میں شریک ہونے کی دعوت دی. ڈاکٹر سہیل زبیری کو خوش آمدید کہتی ہوں ایک بار پھر ہمارے لیے وقت نکالنے اور ہمارے شہر میں تشریف لانے پر آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. میری شاید آپ سے اس بار ملاقات نہ ہو سکے, آپ کے یہاں پر مختصر وقت کے قیام اور ذاتی مصروفیات کی بنا پر, لیکن آپ کی کتاب پڑھنا اور آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنا عزت افزائی سمجھتی ہوں. آپ میرے شہر پشاور کے دانشوروں میں سے ہیں, اس لیے بھی آپ کی آمد اور آپ کی صحبت میرے لیے حقیقی مسرت کا باعث ہے. مجھے اس ویکینڈ پر ایک کانفرنس کے لیے امریکہ جانا تھا, اور اس بات کا بڑا افسوس تھا کہ ڈاکٹر زبیری کے ساتھ بیٹھنے, بات کرنے اور ان کی کتاب کی تقریب رونمائی میں شریک نہ کر پاؤں گی. کچھ خالد سہیل سے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر زبیری اس بار بھی پچھلی بار کی طرح مختصر وقت لے کر آئے ہیں, اس لیے ہمیں وقت نہ دے پائیں گے. لہٰذا دل کو صبر کرنے پر آمادہ کیا اور کانفرنس کی تیاری پر اپنا دماغ مرکوز کیا. کتاب پڑھنے کے بعد جو خیالات لکھنے شروع کیے تھے, ان اوراق کو بھی ایک طرف رکھ دیا. میرے سفر میں ابھی چند دن باقی تھے. ایک صبح ابھی سویرے کی پو پھٹنے میں کچھ وقت باقی تھا. نیند اور بیداری کے درمیانے عالم میں تھی, وہ وقت جہاں آپ کا دماغ آپ کو اگلے دن کی نوید سنا کر نرم بستر چھوڑنے پر آمادہ کرتا ہے, اور دل یہ کہتا ہے کہ ابھی کچھ اور آرام تمہارا حق ہے. میرے کان میں ہلکی سی قدرے نرم آواز پڑی, سہیل زبیری آ رہے ہیں. ایک بار پھر میں نے آنکھیں کھولے بغیر اسی قدر ہلکی آواز میں بغیر کچھ زیادہ سوچے جواب دیا, ہاں مجھے معلوم ہے. تو پھر کیا؟ اس بار بھی اپنی کتاب کے دوسرے حصے پر بات چیت کی محفل میں شریک ہوں گے, خالد سہیل کے ساتھ والی کتاب مذہب, سائنس اور سائیکالوجی. تو کیا خیال ہے پھر؟ کیسا خیال؟ میں نے جواب دیا. بات چیت میں حصہ لینے کا, شرکت کا سوچا تھا لیکن چھوڑ دیا. مصروف بھی ہوں اور کچھ عجیب سی الجھن کا شکار ہوں. میں نے نیم غنودگی کے عالم میں جواب دیا. الجھن؟ کیسی الجھن؟ مجھے تو یہ معلوم ہے کہ سہیل زبیری اور خالد سہیل کی محفل میں شرکت نہ کرنے پر تم اداس ضرور ہوگی بعد میں. لیکن الجھن کیسے؟ پھر سوال ہوا. الجھن یہ کہ ہم کچھ بھی کر لیں, کتنا بھی خدا کی موجودگی, غیر موجودگی, مذہب, سائنس, سائیکالوجی, نفسیات, کائنات, کسی بھی موضوع پر بات کر لیں, کتابیں لکھ لیں, محفلیں سجائیں, لیکن انسان کے دکھ کم نہیں ہوں گے. اور ایسا لگتا ہے کہ علم جتنا بڑھتا جا رہا ہے اتنا ہی انسان اپنے ساتھ والے انسانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے. تہذیب اور انسانیت کے مفروضے اور علم میں جتنا اضافہ ہو رہا ہے, انسانی زندگی میں عملی طور پر اس علم کی لگت اتنی ہی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. میں رات کو مشکل سے سو سکی ہوں. ہمارے علاقے میں کل کسی انسان نے اپنی جان دے کر کم از کم 88 دوسرے انسانوں کی جان لے لی, اور سینکڑوں دوسرے انسانوں کو زخمی حالت میں ہسپتالوں میں موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا کر دیا. بھلا ہو اس موبائل کا. اب واقعات کہانیاں نہیں معلوم ہوتے, جو اکثر ہم اپنی نانی اماں کی رات کی کہانیوں کی فہرست میں بلا کر ڈال کر دل کو جھوٹی تسلی دیتے تھے کہ کچھ واقعات اس قدر انسانیت سے دور ہیں کہ وہ صرف کہانی ہی ہو سکتے ہیں. لیکن موبائل پر اس وقت کی ریکارڈ کی ہوئی ویڈیو میں نے انسانی جسم
خون میں لت پت الٹے اور چت پڑے دیکھے، درد سے کرانے والے انسانوں کی آوازیں سنی، اور وہ انسان جو انسانوں کو بچانے کی دوڑ میں لگے تھے، ان کی توبہ استغفار اور بے یقینی کے عالم میں آہیں سنی۔ ہر دوسرے روز ہونے والے واقعات میں سے یہ صرف ایک واقعہ ہے۔ مجھے نہیں لگتا ہم انسانیت کے کسی اچھے مقام پر پہنچنے والے ہیں۔ وہ سنتی رہی جیسے میرا درد محسوس کر رہی ہو۔ ہم چاہے کتنی کتابیں لکھیں اور پڑھیں، ہم انسانیت کے نچلے درجے کی طرف ہی اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرا بھی دل اچاٹ ہو چکا ہے خواہ مخواہ اپنے آپ کو پڑھوں لکھوں میں شامل کرنے سے۔ اس نے سکون سے بات سنی اور تھوڑی سی خاموشی کے بعد بولی، لیکن بات کرنے سے ہی تو بات بڑھتی ہے، خاموشی کے تو کئی مطلب ہوتے ہیں، اور دنیا میں اتنی برائیوں کے باوجود اچھائی کا وجود قائم ہے اور رہے گا، یہی حقیقت ہے۔ ہاں شاید، میں نے جواب دیا، اس لیے محفل میں شرکت بھی ضروری ہے۔ میں نے جھنجھلا کر پوچھا، آپ ہیں کون؟ میں وہ ہوں جو تم سے اکثر ناراض رہتی ہے۔ کون؟ تمہاری میوز۔ میں تمہاری میوز ہوں۔ اس نے اپنی پہچان کے لیے بات دہرائی۔ میوز؟ میں نے کچھ غیر یقینی سے نام دہرایا۔ میرے خیال میں میوز کو صرف خالد سہیل کے پاس آتی ہے اور بہت سارے تحفے لاتی ہے۔ میری تو کوئی میوز نہیں ہے، اور اگر ہے تو کچھ زیادہ کام کی نہیں ہے، اس لیے کہ تمہاری میوز تم سے ناراض ہے، تم سے دور رہتی ہے، تم اس کو بری طرح نظر انداز جو کرتی ہو۔ اچھا، میں کچھ الرٹ ہوئی۔ تو اب کیوں؟ اب میں ایک بار پھر تحفہ لائی ہوں جسے تمہیں قبول کرنا چاہیے۔ اور میرے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے اپنی پوٹلی کھولی، ان میں سے 2 کتابیں اور چند کاغذ کے ورق نکلے اور میرے سامنے رکھ دیے۔ ایک کتاب، مذہب، سائنس اور سائیکالوجی، پہلا حصہ، پہلے صفحے پر خالد سہیل کا آٹوگراف اور تاریخ مارچ 2022۔ دوسری کتاب، مذہب، سائنس اور سائیکالوجی، دوسرا حصہ، خالد سہیل کا آٹوگراف اور تاریخ اپریل 2023، یعنی پورے 1 سال بعد۔ اور کاغذ کے چند اوراق جنہیں میں نے پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے ہوئے اپنی ہی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ صبح کی روشنی پھیلنی شروع ہو چکی تھی۔ رات کو گرمی کی وجہ سے میں نے کھڑکی کھلی چھوڑی تھی تاکہ تازہ ہوا آتی رہے۔ کھڑکی میں ایک کوبرو پرندہ اپنے سفید اور نیلے پروں کو بڑے آرام سے پھیلائے انتہائی سریلی آواز میں چہچہا رہا تھا، جس سے صبح کی تازگی کا احساس بڑھ گیا تھا۔ دونوں کتابیں اور چند ورق، میری میوز کا تحفہ، میرے سامنے تھے۔ میں نے کاغذ پر لکھی تحریر پڑھنی شروع کی۔ یہ کتابیں ان 2 بچپن کے دوستوں کی تقریباً 40 سال کے بعد ملاقات اور اس دوران زندگی کے راستے پر اپنا اپنا سفر طے کرتے ہوئے اپنی ذات میں جذب کیے گئے وقت، علم اور تجربے کی بنیاد پر ایک دوسرے کو لکھنے والے ادبی محبت ناموں کا نتیجہ ہے۔ یہ دونوں ڈاکٹرز ایک متوسط خاندان سے تعلق رکھنے والے طالب علم، پشاور کے ایک متوسط درجے کے اردو میڈیم اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے بڑے بڑے خواب دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ دونوں اپنی عمروں سے زیادہ گہری سوچ کے مالک ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی سوچ پر اظہار خیال کرتے ہیں۔ دونوں 7ویں جماعت سے 10ویں جماعت تک اور پھر FSC تک ساتھ رہتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے اپنی اپنی راہ لیتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے سے تقریباً نصف صدی کے بعد ریکنیکٹ ہوتے ہیں اور اپنے اپنے سفر کی داستان ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ پچھلی کتاب میں ڈاکٹر زبیری کی بات چیت زیادہ تر سائنس اور فزکس کے قوانین کے گرد گھومتی ہے۔ اپنی زندگی اور پاکستان سے امریکہ تک کا اپنا تعلیمی سفر اور پیشے کا سفر بیان کرتے ہیں۔ کوانٹم فزکس، میٹا فزکس، بلیک ہول، نیوٹن، آئنسٹائن کی بات کرتے ہیں۔ خالد سہیل ان سے سوالات کر کے کچھ حد تک سائنس کے علاوہ موضوعات جیسے کامیابی کیا ہے، خدا کا وجود، مذہب کی حقیقت اور اہمیت، انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے، جیسے عنوانات پر ان کے خیالات کا اظہار کرواتے ہیں۔ اسی صورت خالد سہیل ان سوالات کے جواب میں اپنی زندگی کا سفر، اپنے پیشے، تعلیم اور مہارت کا سفر، پھر اپنا ہیومنزم کی طرف طے کرنے والے سفر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مزید آگے نفسیات کے میدان کے بڑے ناموں جیسے فرائڈ، کارل یونگ، الفریڈ ایڈلر کے بارے میں اور اپنی گرین زون فلسفی کے بارے میں بتاتے ہیں، اور پھر
دونوں ادیبوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ادبی، سائنسی اور فلسفیانہ مکالمے کا اس قدر لطف آتا ہے کہ وہ اپنے خطوط اور سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور یوں بات چیت میں مزید موضوعات کے رنگ شامل کر کے کتاب کے دوسرے والیوم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ خالد سہیل کا اگر ذکر کیا جائے تو وہ اپنی زود نویسی کے لیے اب کافی مقبول ہو چکے ہیں اور کسی بھی عنوان پر کتاب لکھنا ان کے لیے انگریزی والا پیس آف کیک ہے۔ لیکن ان میں جو سب سے زیادہ کریڈٹ جو میں دیتی ہوں وہ ان کی شخصیت کی بڑائی سمجھتی ہوں، وہ ان کا نہایت خلوص سے کسی بھی ادب کے طالب علم اور خواہش مند لکھاری کا ہاتھ پکڑ کر لکھنے کے راستے پر رہنمائی کرنا ہے۔ میرے ذاتی تجربے کے مطابق زیادہ تر لکھاری اکثر خود پر مرکوز ہوتے ہیں اور ان کے پاس دوسروں کے لیے وقت نہیں ہوتا، لیکن خالد سہیل اس میدان میں اپنی انفرادیت رکھتے ہیں۔ آئندہ آنے والے وقتوں میں جہاں ان کا نام ان کی لکھی ہوئی بے شمار تصانیف کے حوالے سے یاد کیا جائے گا، وہاں ایک استاد، ایک دوست اور ایک رہنما کے طور پر اس سے بھی زیادہ یاد کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ انہوں نے ڈاکٹر زبیری جیسے دانشور کو بھی سائنس کی دنیا سے باہر لا کر عام قارئین سے متعارف کروایا۔ ڈاکٹر زبیری کی سائنس اور فزکس کے میدان میں کامیابیوں کی تو ایک لمبی فہرست ہے اور سائنس اور فزکس کے میدان میں ان کی تصنیفات دنیا بھر میں مانی جاتی ہیں، لیکن عام قارئین کے لیے ان کا لکھنے کے آغاز کا سہرا میرے حساب سے خالد سہیل کے سر ہے، اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ڈاکٹر زبیری کی شکل میں ہماری ملاقات علم و دانش کے خزانے سے کروائی ہے۔ کہتے ہیں سائنس بھی جب ایک حد سے بڑھ جائے تو فلسفہ بن جاتی ہے، اور اس فلسفے میں زندگی کے تجربات اور وقت کے سکھائے گئے اسباق شامل ہو جائیں تو فلسفہ حیات کی بہترین شکل بن جاتی ہے۔ ڈاکٹر زبیری کے پاس ان کی زندگی، سائنس اور دنیا بینی کے تجربات سے حاصل ہونے والے علم اور خیالات کا جو خزانہ ہے، اس سے مستفید ہونا ہماری خوش قسمتی ہے اور قارئین تک ان کا پہنچنا ضروری ہے۔ اس کتاب کی صورت میں ان کے سفر کے آغاز کا تاثر ملتا ہے۔ ہم آئندہ وقتوں میں ان کی علمی گہرائی سے مزید مستفید ہونے کی امید رکھتے ہیں۔ خالد سہیل ایک خط میں ڈاکٹر زبیری کو ایک جملے میں یوں ڈیفائن کرتے ہیں: You are a rare combination of a strong message and gentle personality. You can challenge people's philosophy and make them think without offending them. اور یہی سچائی ہے۔ ہم انسانوں کی اکثریت اب بھی گہری ذہنی پسماندگی کا شکار ہے۔ کئی اب بھی زمانۂ جاہلیت میں رہنے والے ہیں، اور ایسے انسانوں کو اس اندھیرے سے روشنی میں لائے جانے کے لیے سچے، صاحب علم اور روشن خیال دانشوروں کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس کتاب میں کیا ہے؟ کتاب کے دوسرے حصے کے ساتھ میں نے پہلا حصہ ایک بار پھر پڑھا اور محسوس کیا کہ جہاں خالد سہیل اپنی بے شمار تحریر کے ذریعے اپنی ایک پہچان کروا چکے ہیں اور وہ اعتماد حاصل کر چکے ہیں کہ اپنی بات واضح اور کسی مصلحت آموزی کے بغیر کرتے ہیں، وہاں ڈاکٹر زبیری کے پہلے والیوم میں محسوس ہونے والے محتاط انداز کے برعکس دوسرے والیوم میں اب کھل کر بات کرنے کا اعتماد نظر آتا ہے۔ کئی مشکل نکات جو شاید لوگ سننا پسند نہ کریں اور اپنے علم اور تجربے اور اپنے خیال کے مطابق بہت واضح انداز میں بیان کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جس شگفتگی اور علم کی بنیاد پر عام قاری کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے وہ ان کی انفرادیت ہے۔ مجھے ان کی تحریر میں علمی گہرائی، سادہ الفاظ اور ترتیب نظر آتی ہے۔ ان کی بات میں روانی اور ترتیب میرے لیے بہت دلچسپی کا باعث ہے۔ میں کچھ میڈیکل سائنسز میں اپنے ذاتی تجربے کے حوالے سے کہوں گی کہ شاید ہم سائنس کے طالب علم ترتیب کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی مضمون میں آگے بڑھنے سے پہلے ان کی تمہید میں قاری کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آگے آپ کون سے نکات کی تفصیل پر جانے والے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر پڑھنے کے دوران موضوع پر مرکوز رہنے میں یہ انداز بہت مدد کرتا ہے۔ اس دوسرے والیوم میں ڈاکٹر زبیری سائنس کی دنیا کو قدرے ایک طرف رکھ کر ایسے موضوعات جیسے زندگی کیا ہے، محبت کیا ہے، سوچ کی آزادی کیا ہے، سچائی کی تعریف کیا ہے، سیدھا راستہ کسے کہا جا سکتا ہے، خدا اور مذہب کا آپس میں کیا تعلق ہے، جیسے موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ میرا ذاتی پسندیدہ حصہ ان کی تاریخ اسلام کو انتہائی سادہ اور مختصر پیرائے میں قلم بند کرنا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کی ترتیب پسندی اس موضوع پر مبنی چیپٹرز کو
को भी एक रवानी और क्रोनोलॉजी देते हैं, जिससे चंद लम्हों में कारी के सामने इस्लामी दौर के अरूज ज़वाल की पूरी तस्वीर आ जाती है। इस्लामी माशरे के अरूज ज़वाल की बात करके वाक़ई में कुछ रिकमेंडेशंस भी देते हैं, जिसमें सादा और मंतकी इस्लाम जो इंसाफ, रवादारी और तख्लीक पर बुनियाद रखता हो, जिसके नतीजे में अफराद आज़ाद माशरा वजूद में आए, जहाँ किसी सोच पर पाबंदी ना हो। सोच की आज़ादी एक माशरे की सेहत के लिए इतनी आम है जैसे इंसानी जिस्म के लिए खून की गर्दिश। मंतकी रवैया और अक्ल और लॉजिक पर फैसले तरक्की के रास्ते पर गामजन होने के लिए ज़रूरी हैं। तालीमी निज़ाम ज़हनी वुसअत, सवाल करने और तख्लीकी सोच को तरवीज देने पर मुनहसर हो। तमाम मुसलमान अपने इकनॉमिक असासे और अपने माहिरीन की तजर्बाती इल्म व तजर्बे को एक दूसरे के साथ मिलकर इस्तेमाल करें। किताब के दूसरे हिस्से में खालिद सुहेल के मज़ामीन हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई की 3 किस्में बताई जाती हैं, मजहबी, रूहानी और साइंसी। लेकिन वो कहते हैं सच्चाई की उतनी ही किस्में हैं जितने इंसान हैं। मुसलमानों के माजी हाल और मुस्तकबिल पर वो अपने ख्यालात बयान करते हैं और इस हकीकत पर रोशनी डालते हैं कि मुसलमान अगरचे एक कुरान और पैगंबर पर यकीन रखते हैं, लेकिन कुरान और हदीस से अकसशुदा मतलब पर वो मुश्किल से ही मुत्तफिक हो पाते हैं। और फिर वो अपना मजहब का मुतालिया और इससे अकसशुदा सोच पर बात करते हैं कि उन्होंने जितने उलमा और स्कॉलर्स को पढ़ा, किसी का भी आपस में इत्तेफाक नहीं था। इनके मज़ामीन में मेरा ज़ाती पसंदीदा बाब सेकुलर स्पिरिचुअलिटी है, जिसमें जैन टेलर की किताब पर मबनी इंसानी दिमाग के दाएं और बाएं हिस्सों का इंसान की सोच और एहसास पर असर के बारे में बात हुई है। बहुत दिलचस्प बाब है जिसको पढ़ते हुए मैं सोच रही थी कि क्या हम ये मान लें कि गौतम बुद्ध के दिमाग का बायां हिस्सा कुछ किसी सूरत ख़त्म हो चुका था। बात को आगे बढ़ाते हुए वो रिचर्ड डॉकिंस और मिस्ट्रीज ऑफ एवोल्यूशन में डार्विन की बात करते हैं। इंसानी रिश्तों की नफ्सियात से होते हुए वो हमें रोमांस, मोहब्बत के बारे में बतौर एक माहिर नफ्सियात अपने ख्यालात आगाह करते हैं, जिसके मुताबिक वो साइकिल ऑफ लव की 5 स्टेजेस बताते हैं। और आखिर में खालिद सुहेल ट्रेडिशनल मेजॉरिटी और क्रिएटिव माइनॉरिटी इनका पसंदीदा उन्वान छेड़ते हैं। गर्ज ये किताब कौसे कज़ा के रंगों की तरह खूबसूरत उन्वानात के रंगों से मुज़य्यन है। इस मुख्तसर वक्त में सिर्फ चंद तारफी जुमले ही कहे जा सकते थे। मैंने किताब ख़त्म करने पर महसूस किया कि जिस तरह खलील जिब्रान की द प्रॉफिट कई उन्वानात पर मबनी एक मंजूम मजमुआ है, वैसे ही ये इतने ही अहम उन्वानात का नसरी मजमुआ है और क़ारीन के लिए एक खूबसूरत तोहफ़ा, जिसके लिए मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करती हूँ और आपको मुबारकबाद देती हूँ। बहुत शुक्रिया खालिदा नसीम।